السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 26 کا ترجمہ اور تفسیر۔ سورہ بقرہ ہم لوگوں کی چل رہی ہے، دوسرا پارہ، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے ان کو کتنی ساری کھلی نشانیاں دی تھیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی ہو پھر وہ اس کو بدل ڈالے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھیں ان کو، ہے نا، کھلی کھلی نشانیاں ان کے سامنے تھیں۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں کو انہوں نے جھٹلایا، نافرمانی کی، ہر چیز میں سوال۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو ذکر فرما رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے وہ قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مشرکین مکہ، ہے نا، یہود اور نصارہ، یہ جو ہے نا مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور دلیل یہ دیتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اگر ہم سے ناراض ہوتا تو اتنا رزق ہمیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہم تو بیمار نہیں ہو رہے، ہمارے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کو دور فرمایا اور اللہ نے یہ بتایا کہ دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کے لیے اور اللہ کے جو دشمن ہیں کفار اور مشرکین ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی مزین کر دی ہے، دلکش بنا دی ہے۔ اور رزق کس کو کتنا ملے گا یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اور کفار اور مشرکین کو جو یہ بے حساب رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے تو یہ اس لیے مل رہا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے، ڈھیل ہے کہ دیکھو توبہ کر لو، باز آ جاؤ، مان جاؤ، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ جہنم میں تم جاؤ۔ دوسرا یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، مومنوں پر آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں اس لیے آتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اونچا مقام عطا فرمائے۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو متقی لوگ ہیں وہ قیامت کے دن اونچے اونچے مقام پر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے دیکھیے، كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اچھا جی، شروع میں سارے انسان ایک ہی دین کو فالو کرنے والے تھے، ایک ہی دین کو مانتے تھے۔ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، شروع میں کیا تھا کہ سارے انسانوں کا ایک ہی دین تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، ایک دین حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہوا دین اسلام۔ دین اسلام کوئی 1400 سال پہلے نہیں آیا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم سے۔ ہاں شریعتیں مختلف رہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ شروع میں سارے انسان ایک ہی دین پر تھے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، پھر جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے جو حق والوں کو خوشخبری سناتے اور باطل والوں کو ڈراتے تھے۔ حضرت حوا، حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اس دنیا کے اندر، ان سے اولاد کا سلسلہ چلا، پھر انسان بڑھتے چلے گئے۔ تو جیسے ہم لوگ بہت سارے ہوتے ہیں نا تو آپس میں اختلاف ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیونکہ مزاج الگ الگ ہیں، طبیعتیں الگ الگ ہیں، تو اس طرح سے اختلاف ہوئے آپس میں۔ پھر یہ اختلاف اور یہ جھگڑے جو ہے نا خدا کے بارے میں بھی ہوئے، کیونکہ شیطان بھی تو لگا ہوا تھا نا بہکانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ پیغمبر کیا تھے کہ جو اہل ایمان تھے ان کو خوشخبری سناتے تھے اور جو اہل باطل تھے ان کو ڈراتے تھے کہ دیکھو یہ غلط چیزوں کو چھوڑ دو۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں جن میں ان کا اختلاف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں بھی پیغمبروں کو دی تاکہ اس آسمانی کتاب کے ذریعے وہ بتائیں کہ دیکھو یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے دیکھیے، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے، جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی صرف باہمی ضد کی وجہ سے اسی کتاب میں اختلاف نکال لیا۔ اب یہودیوں کو آپ دیکھو، ان کے پاس آسمانی کتاب تھی، ہے نا، پیغمبروں کی تعلیم تھی، اور اس میں سب کچھ لکھا ہوا تھا کہ آخری پیغمبر ایسے ہوں گے، ان کی یہ پہچان ہوگی، ان کا یہ نام ہوگا، ساری نشانیاں ہیں۔ لیکن آپسی اختلافات، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی تبدیلی کر لی، اپنے پیغمبروں کی بات کو بھی نہیں مانا، اور ان کی جو آسمانی کتابوں میں آگے کے بارے میں، یعنی کون آخر میں پیغمبر آئیں گے، ان کو بھی نہیں مانا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے خود آپس کی باہمی ضد کی وجہ سے اپنی کتابوں میں بھی اختلاف نکال لیا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق کی بات، حق کی ان باتوں میں صحیح راستے تک پہنچا دیا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو قرآن مجید دیا، مسلمانوں نے قرآن مجید کے ذریعے سارے اختلافات کو سالو کر دیا، ٹھیک ہے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ آگے دیکھیے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مسلمانوں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے حالات آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے تھے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے اس میں سب سے زیادہ مجھے تکلیفیں پہنچائی گئیں، مجھے ستایا گیا، اتنا کسی پیغمبر کو نہیں ستایا گیا، اتنا کسی پیغمبر کو تکلیفیں نہیں پہنچائی گئیں۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کے اوپر جو آزمائشیں، مصیبتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بیان فرما رہا ہے، اور مسلمانوں کو ایک ہمت یہ آیتیں دیتی ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر جو، جیسے کہ آج کل کے ٹائم میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنے حالات، کتنی تکلیفیں، کتنی مشکلیں ہمارے سامنے ہیں، تو یہ مشکلیں اور تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ مسلمانوں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ تو مسلمانوں کو ایک ہمت دی گئی کہ دیکھو پہلے پیغمبروں کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو آزمایا گیا، ان کے ماننے والوں کو آزمایا گیا، انہوں نے صبر کیا، ہمت رکھی، آزمائش میں جمے رہے، تب اللہ کی مدد آئی۔ تو ہمارے لیے یہ آیتیں جو ہے نا ایک سہارا ہیں کہ حالات کتنی خراب ہوں، ایمان والا تو خوش رہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ حالات ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، وہ اپنے عمل میں مضبوط رہتا ہے، اللہ سے تعلق میں مضبوط رہتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے الا، اور یہ آیت جو ہے نا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سہارا دے رہی ہے، ہمیں بھی دے رہی ہے، الا ان نصر اللہ قریب، کہ ایمان والوں تھوڑا سا ہمت رکھو، تھوڑا سا
اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو اور گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، یہ وقت ہے، یہ تو آئے گا تمہارے اوپر بھی، کیونکہ تم کلمہ پڑھنے والے ہو نا، تم نے کلمہ پڑھا ہے، تمہارے اوپر حالات آئیں گے۔ الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ آگے دیکھیں، یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں، کیا خرچ کرنا چاہیے ہمیں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے۔ بھئی ہم کہاں کہاں خرچ کریں؟ تو اللہ فرما رہا ہے لوگوں کی مدد کے لیے خرچ کرو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم بھلائی کا جو کام بھی کرو اللہ اسے پوری طرح جانتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری طرح اس سے باخبر ہے۔ آگے دیکھیے، بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم لوگ مان لیجیے ہم لوگ نمازی بن گئے، دیندار بن گئے، تو اور مشکلیں آنا شروع ہو گئیں اور پرابلمس آنا شروع ہو گئیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں بھئی ہم تو اللہ سے خوب اپنا اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں لیکن تکلیفیں نہیں ختم ہو رہی، بہت ساری عجیب ٹینشن والی چیزیں ہونے لگی ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے آئے ہجرت فرما کے، تو وہاں پر کیا ہوا؟ قتال فرض ہو گیا، یعنی دشمنوں سے جنگ کرنا فرض ہو گیا۔ تو جنگ کسے پسند ہوتی ہے؟ لیکن یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ تاکہ ظلم ختم ہو، ناانصافی ختم ہو، انسانیت باقی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تم پر گراں ہے۔ ایسے ہی ہر وہ چیز جو ایمان والے کو پسند نہیں آ رہی ہے، اس کا یقین ہونا چاہیے کہ بھئی مجھے پسند نہیں آ رہی، لیکن چونکہ میں تو اللہ کا فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، اللہ کے حکموں کو فالو کر رہا ہوں، تو ٹھیک ہے یہ مجھے بری لگ رہی ہے یہ چیز، لیکن یہ میرے لیے بہتر ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر کے آپریشن کرنے پر مریض جو ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، اس کو برداشت کرتا ہے، اور وہ یقین ہوتا ہے اس کو کہ یہ ڈاکٹر جو بھی کچھ میرے ساتھ کر رہا ہے میرے لیے بہتر ہے۔ ایسے ہی اللہ کے ساتھ ایک ایمان والے کا یقین بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بہت ساری چیزیں ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، نہیں مل پاتی ہیں۔ بہت اچھا رشتہ تھا، نہیں ہو پایا، بہت بڑی جاب تھی، نہیں مل پائی، ہے نا؟ لیکن ابھی تم اس کو نہیں سمجھ پا رہے، تمہیں لگ رہا ہے یار یہ مجھے کیوں نہیں ملی، یہ چیز تو مجھے مل جانا چاہیے تھی، لیکن وہ نہیں ملی کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ یہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ 4 8 10 سال کے بعد ہماری لائف میں کتنی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ 4 8 10 سال گزرنے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ یار 10 سال پہلے جس چیز کو میں حاصل کرنا چاہ رہا تھا اگر وہ مل جاتی تو آج میں اتنے اونچے مقام پر نہیں ہوتا۔ اچھا ہوا کہ اس ٹائم وہ چیز مجھے نہیں ملی تھی، وہ کام نہیں ہوا تھا، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر مجھے یہ چیز نہیں مل پاتی ہے۔ تو کچھ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں ظاہر نہیں ہو پاتی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا ترجمہ اور تفسیر آپ کو اچھے سے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آئیے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہم لوگ اس کا کرتے ہیں۔ سل، پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم، کتنی، آتیناہم، ہم نے ان کو دی ہیں، من آیت بینہ، کھلی ہوئی نشانیاں، ومن، اور جو شخص یبدل، بدل دے، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، من بعدی، بعد اس کے، ما جاءتہ، کہ اس کے پاس آ گئی تھی وہ نعمتیں، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ زینا، دلکش بنا دی گئی ہے، للذین کفروا، کافروں کے لیے، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ویسخرون، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین آمنوا، ایمان والوں کا، والذین اتقوا، اور وہ لوگ جو متقی ہیں، فوقہم، ان سے بہت اوپر مقام پر ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، واللہ، اور اللہ، یرزق، رزق عطا فرماتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے،
کان الناس بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، کان الناس اور تمام کے تمام لوگ امتا واحدہ، امتا واحدہ ایک ہی دین کو فالو کرنے والے، ایک امت تھے۔ فبعث اللہ تو اللہ نے بھیجا نبیین نبیوں کو، مبشرین جو خوشخبری سنانے والے تھے، ومنذرین اور جو ڈرانے والے تھے، وانزل اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی معہم ان کے ساتھ کتاب بالحق ایک ایسی کتاب جو حق والی تھی، لیحکم جس کے ذریعے وہ فیصلہ کرتے تھے، بین الناس لوگوں کے درمیان، فیما ان چیزوں میں اختلافو فی جس میں وہ جھگڑا کرتے تھے، ٹھیک ہے، وما اختلف فیہ اور نہیں اختلاف کیا فیہ اس میں، الا الذین مگر ان لوگوں نے، الا الذین الا مگر الذین وہ لوگ، ہے نا، وہ لوگ، ارے کہاں چلا گیا، وہ لوگ اوتوہ جن کو دی گئی تھی، من بعدی بعد اس کے، یعنی جن کو کتاب دی گئی تھی، من بعدی بعد اس کے، ما جاءتہم کہ آ گئی ان کے پاس، بینات روشن دلیلیں، کھلی ہوئی نشانیاں، بغیم بینہم اس میں اختلاف انہوں نے کیوں کیا، بغیم بینہم صرف باہمی ضد کی وجہ سے، ٹھیک ہے، فہد اللہ تو اللہ نے ہدایت دی، الذین آمنوا ایمان والوں کو، لما اس چیز کے بارے میں، اختلافو فی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، من الحق ہے نا، یعنی حق کی اللہ نے ہدایت دی، باذنی اپنے حکم سے، واللہ یہدی اور اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی۔ ام حسبتم مسلمانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو، ان تدخلوا الجنت کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما حالانکہ نہیں، یاتکم آئی تمہارے اوپر، مثل الذین نہیں آئے تمہارے اوپر ایسے حالات، مثل الذین ان لوگوں کے جیسے، خلو جو گزر گئے، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم آئی پکڑ لیا ان کو، مستہم یعنی چھوا ان کو، باسا ہے نا، سختیوں نے ان کو ان پر سختیاں آئیں، وضراء اور تکلیفیں آئیں، وزلزلوا اور وہ ہلا ڈالے گئے، جھجوڑ دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول رسول کہنے لگے، والذین آمنوا اور ایمان والے کہنے لگے جو ان کے معہو جو ان کے ساتھ تھے، متا کب نصر اللہ اللہ کی مدد آئے گی، الا یاد رکھو، ان نصر اللہ اللہ کی مدد قریب بہت قریب ہے، بہت جلد آنے والی ہے، یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ينفقون کیا خرچ کریں، قل آپ فرما دیجئے، ما انفقتم جو بھی کچھ تم خرچ کرو، من خیرن یعنی جو بھی مال تم خرچ کرو، فللوالدین تو وہ والدین پر خرچ کرو، والاقربین رشتہ داروں پر ہے نا، والیتامى اور یتیموں پر، والمساکین اور مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر، وما تفعلوا اور جو کچھ تم کرتے ہو، من خیرین یعنی نیکی کا کام، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے، کتبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم تمہارے اوپر، القتال قتال کو، وہوا حالانکہ چاہے وہ کرہ لکم تمہیں ناپسند ہو، وعسا اور ہو سکتا ہے، ان تکرہو کہ تم کسی چیز کو، وعسا اور ہو سکتا ہے، ان تکرہو کہ تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہوا حالانکہ وہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہو، وعسا اور یہ بھی ہو سکتا ہے، ان تحبو کہ تم پسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہوا اور وہ شر لکم تمہارے لیے اچھی نہ ہو، تمہارے لیے نقصان دہ ہو، بہتر نہ ہو، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے ہو۔ تو یہ آج کا ہمارا ترجمہ اور تفسیر ہو گیا، مجھے امید ہے آپ کو آج کی کلاس اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔